جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک چیز سب جاننا چاہتے ہیں، ہر کسی کو یہ تجسس ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 24 گھنٹے کہاں غائب رہے، وہ کیسے کہاں گئے۔ تو اس میں ظاہر ہے مختلف لوگوں کے دعوے ہیں، لیکن جو دو تین چیزیں جو خاص ہیں اور جو اندر سے پتہ چلی ہیں کہانی۔ سب سے پہلے تو جو موقف کہہ لیں یا ایک جو رپورٹ حکومتی ہے، جو ان کے اپنے اندر ہی وہ رپورٹ گھوم رہی ہے، وزیر اعظم تک گئی، وہ تو یہ بتاتے ہیں، اور اس رپورٹ کی یہ کہانی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پرسوں وہ شام کو جب پہنچے اسلام آباد اور وہ ریڈ زون کے علاقے میں، تو وہ ڈی چوک نہیں گئے، یہ تو ٹھیک ہے سب کو پتا، تو وہ چلے گئے خیبر پختونخوا ہاؤس، کے پی ہاؤس میں۔ تو وہ جب وہاں پر گئے تو وہ کچھ ہی دیر کے اندر وہ دوبارہ ادھر سے چلے گئے خود ہی، اور جب وہ چلے گئے تو وہ رات کو پشاور میں پہنچ گئے، اور رات انہوں نے پشاور میں ہی گزاری اور دن بھی، اور اسی لیے وہ ایک دم نمودار ہو گئے۔ اب یہ وہ رپورٹ ہے، کہانی ہے جو گورنمنٹ کے اندر کی ہے، اور جو ہر طرف انہیں پیش کی جا رہی ہے پرائم منسٹر کو اور باقی جو خاص لوگ ہیں۔ لیکن اس میں جو اب دوسرا جو موقف ہے، جو پی ٹی آئی کا ہے، جو گنڈاپور صاحب کا اپنا موقف ہے، وہ تو انہوں نے خود بتا دیا، لیکن اس کو بھی ظاہر ہے لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کیسے یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں ادھر ہی تھا، میں معجزہ ہو گیا، ان کو نظر نہیں آیا۔ تو اس پہ تو ظاہر ہے لوگ بہت تنقید بھی کر رہے ہیں، اور تنقید بھی پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں اور جرنلسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ سوال ظاہر ہے کوئی اتنا آپ کسی کو تو نہ سمجھے نا کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور آپ جو کہیں گے تو وہ کوئی مان لے گا۔ تو اس لیے یہ اس میں تھوڑی انہیں ان کے موقف میں کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں اتنی جان نہیں ہے۔ یہ واحد باقی انہوں نے جو تقریر کی اسمبلی میں علی امین گنڈاپور نے، وہ اپنی جگہ بڑی وہ جاندار اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہے، وہ ان کے فارم 45 اور 47 دونوں پورے ہیں، تو اس لیے ان کی بات میں جان ہوتی ہے، لوگ بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے عذر پیش کیا کہ جس طرح وہ پھر 12 ضلع، 12 وہ کون سے 12 شہر تھے جہاں سے وہ گزر کے تو وہ پشاور پہنچے 24 گھنٹے میں، اور پھر وہ 2 لوگ کون تھے جو ان کے وہ ساتھ، وہ خیر وہ ایک بہت سارے اس میں سوال اٹھتے ہیں۔ لیکن جو تیسری اور اہم بات ہے ان دونوں سے، وہ ہے کہ اس سے سوال کھڑے یہ ہوتے ہیں کہ اس میں پھر آ جاتی ہے بات، جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اس طرح ہوا تھا، اور گنڈاپور صاحب اس وقت تھوڑے کچھ گھنٹے غائب ہوئے تھے اور صبح نمودار ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی وہ کہیں تھے اور کہیں انہوں نے وہ گزارا، اور پھر اس پہ مختلف رائے لوگوں کی آئی۔ جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بڑا سمجھایا گیا، کلاس ہوئی ہے، لیکن وہ دوسرا آسپیکٹ یہ ہے جو کہ اب دوبارہ یہ اگر کا لفظ یوز کرنا چاہیے، جو ہمیں سورسز سے تو یہ دعوے ہیں، لیکن دوسری طرف بھی ہے، رپورٹس یہ بھی ہیں۔ تو یہ جو تیسری بات ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ واقعی وہ کہیں اور تھے، اور جو کہتے ہیں کہ کسی سیف ہاؤس میں تھے اور وہ آرام سے وہاں رہے، پھر وہ صبح نکلے یا اس طرح انہیں آرام سے وہ کر دیا گیا، تو پھر یہ تو بات پھر پریشان کن ہے حکومت کے لیے، اور اس سے پہلے بھی۔ اور اسی وجہ سے اب 2-3 سٹیپس بھی لیے ہیں حکومت نے، جو بہت ہی وائلنٹ ہیں، جو کہ پہلے نہیں تھے، جیسے کے پی ہاؤس کو سیل کرنا، اس طرح کی باتیں کر دینا۔ پھر وہ جو ایک اور سٹیپ لینا کہ جی خان صاحب سے اب ملاقات نہیں ہو سکتی، خان صاحب جو ہیں وہ اتنے دن، اور وہ ظاہر ہے اس دوران وہ ایس سی او کانفرنس کا بھی ہے، لیکن بہرحال ان کی ملاقات سے اس کا کوئی اتنا وہ نہیں تھا۔ تو وہ یہ ساری چیزیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ جو تیسری بات ہے یہ کوئی اس میں جان لگتی ہے، اور یہ کوئی تاثر ہے کہ جو حقیقت پھر نظر آ رہی ہے اس کے اندر پھر
آگے ہے اور کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ حقیقت ہیں اور اس کے ثبوت ملتے رہتے ہیں۔ پھر گنڈا پور صاحب نے کچھ ایسی باتیں کر دیں اپنے تقریر میں کہ جس سے سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ خبر بہت پہلے بھی دی تھی کہ جو معاملات ہیں چاہے وہ سامنے ہیں یا خفیہ ہیں، وہ اب علی امین گنڈا پور کے ذریعے زیادہ تر چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک دفعہ یہ بھی خبر دی تھی کہ ایک اسلامی ملک سے معاملات ان کے ذریعے ہو رہے تھے، خان صاحب کے سیٹ رہائی ہو جانی تھی 2 ماہ پہلے کی بات، تو وہ بھی اس میں بھی گنڈا پور تھے، اور پھر اس میں شیر افضل مروت جو ہیں وہ آ گئے، انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیا اور اس طرح کی وہ پھر ناراض ہوئے اور معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اس سے ایک تو 2 چیزیں کلیئر، ایک تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس یہ واقعے سے بھی، وہ بھی کہ معاملات چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں جس طرح ہیں کیونکہ وہ چھپا رہے ہیں، اگر واقعی وہ کہیں رہے اور یا اچھا، دوسرا ایک اور بھی اس میں پہلو یہ ہے کہ شاید ان سے سختی ہوئی ہے اور وہ گرفتار بھی ہوئے تھے تو وہ بتا نہیں رہے، یہ بھی ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چھپا رہے ہیں ایسی باتیں اور کھل کے کیوں نہیں اپنا بتا رہے چیزیں۔ لیکن بہرحال جو اصل پہلو ہے اس پہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر سختی نہیں ہے اور اگر گرفتاری بھی نہیں ہوئی تو پھر وہ ہے بھی ادھر ہی تھے، تو پھر حقیقت جو ہے وہ آگے ہی ہے جو نظر آ رہا ہے، تو وہ چیزیں کچھ واضح ہو جائیں گی۔ ایک خبر ہے اس حوالے سے انشاءاللہ وہ پکی ہو جائے، وہ آپ کو زبردست ہے اور بڑی چیز ہے، وہ اس سے آپ کو مزید کلیئرٹی ہو جائے گی۔ وہ اس وقت اس کو اس میں وہ کیونکہ ابھی کچی ہے تو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ جو یہ ایپیسوڈ ہوئی ہے گنڈا پور صاحب والی، اس میں راز ہیں اور کچھ نظر آ گئے ہیں، کچھ آہستہ آہستہ خود ہی وہ وقت کے ساتھ وہ خود بھی بتائیں گے اور وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن جو بہرحال گورنمنٹ کی سائڈ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بظاہر تو یہ ہے کہ وہ یہیں تھے، وہ چلے گئے اسی وقت، وہ پشاور میں تھے اور سارا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کے جو عمل ہیں، جو ریئیکشن آ رہا ہے رد عمل گورنمنٹ سائڈ سے، وہ بتا رہا ہے کہ شاید وہ تھوڑے سے ہیں پریشان ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور جس وجہ سے وہ یہ سخت اقدامات کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی رائے ہے، خاص لوگوں کی، کہ بے بسی بھی تھوڑی سی نظر آئی اس دفعہ، کیونکہ پہلے تو ہر چیز سال پہلے تو یہ چیزیں ممکن نہیں تھی جو اسلام آباد جو اب ہو رہا ہے ہر جگہ احتجاج، اور پھر اس میں اس طرح وہی شخصیات ہوں جو پہلے بڑے وہ ان کے وہ چیزیں چل رہی تھیں، جب بے شک وہ وزیر اعلیٰ تھے اور اب وزیر داخلہ ہیں، لیکن اس طرح چیزیں ہو نہیں پا رہی جس طرح کے گورنمنٹ یا یہ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، اور انشاءاللہ یہ کل یا پرسوں وہ آپ سے ایسی خبر شیئر کریں گے تو وہ آپ سے یہ جو کچھ پردے ہیں یہ بھی ہٹ جائیں گے، انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تھینک یو۔